السلام علیکم دوستو، منشیات کی تاریخ میں سب سے زیادہ نام اور پیسہ کمانے والی جرم کی دنیا کی ایک بے رحم سرگنا گریسیلڈا بلانکو، جس کا نام 1970 اور 80 کی دہائی میں میامی میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جس نے لوگوں کو صرف اس وجہ سے بھی قتل کروا دیا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ بدنام زمانہ منشیات کی سرگنا کی زندگی پر مبنی فلم گریسیلڈا نیٹ فلکس پر لیک ہو چکی ہے۔ Mafiosa en los Estados Unidos, la madrina. After all that I have been through, I'm not gonna give it away for nothing. ¿Quieres ver qué tan puto lejos llego? جس میں گریسیلڈا کا کردار صوفیہ ورگارا ادا کر رہی ہے، جو کہ اس سے پہلے ماڈرن فیملی اور بے واچ جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کر چکی ہیں۔ نیٹ فلکس پر دستیاب گلیمر سے بھرپور اس سیریز میں بڑی خواہشات والی گریسیلڈا کا ایک دانا مگر بدنام زمانہ کردار دکھایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں گریسیلڈا بلانکو کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کولمبیا میں پیدا ہونے والی گریسیلڈا بلانکو 11 برس کی عمر سے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی تھی، جب انہوں نے اس وجہ سے ایک امیر گھرانے کے لڑکے کو اغوا کے بعد قتل کر دیا تھا کیونکہ اس کے والدین نے تاوان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سن 1964 میں 21 برس کی عمر میں وہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ غیر قانونی طور پر نیو یارک آ گئی اور یہاں آ کر انہوں نے چرس فروخت کرنا شروع کر دی۔ سن 1970 میں گریسیلڈا نے اپنے پہلے شوہر کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور خود میامی منتقل ہو گئی۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے دوسرے شوہر البرٹو براوو سے ہوئی، جنہوں نے انہیں منشیات کی مزید گھنونی زیر زمین دنیا سے متعارف کروایا۔ گریسیلڈا کے تشدد اور منشیات کی سمگلنگ کے لیے دلیرانہ نقطہ نظر کی وجہ سے کولمبیا سے نوجوان خواتین اپنے زیر جامہ میں کوکین چھپائے امریکہ آنا شروع ہو گئیں اور یوں پھر ان کا منشیات کا ایک نیا نیٹ ورک قائم ہو گیا۔ جیسے ہی میامی میں منشیات کا کاروبار کرنے والے گروہوں کے درمیان جنگ چھڑی اور جھڑپوں میں اضافہ ہوا تو گریسیلڈا مزید بے رحم ہو کر منظر پر ابھری۔ La madrina. سن 1975 میں گریسیلڈا نے اپنے دوسرے شوہر کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہ ان کے پیسے چرا رہے تھے۔ معاملہ یہاں بھی رکا نہیں بلکہ اس کے بعد سن 1983 میں انہوں نے اپنے تیسرے شوہر کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد وہ اپنے تیسرے شوہر سے پیدا ہونے والے بچے مائیکل کورلیونے کے ہمراہ میامی چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے بے رحم اور صفاقانہ رویے کی وجہ سے بلیک وڈو کا خطاب حاصل کرنے والی گریسیلڈا کا کاروبار مزید چمک اٹھا۔ سن 1980 کی دہائی کے آغاز میں وہ دنیا کی ایک بہت امیر اور سب سے خوف کی علامت بننے والی خاتون بن گئی۔ وہ ہر ماہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر آنے والی 1.5 ٹن کوکین کے دھندے کی نگرانی کر رہی تھی۔ سن 1980 کی دہائی میں گریسیلڈا نے اپنے حریف گروہوں سے اپنا دھندا چھوڑنے کے بدلے $15 ملین کی پیشکش تک ٹھکرا دی۔ میامی میں 2 دہائیوں تک نارکو امپائر چلانے والی گریسیلڈا بطور خاتون یہ بات جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے مگر اس دنیا میں مردوں کا ہی غلبہ ہے۔ ایک مرحلے پر آ کر انہوں نے ایک مرد کو فرنٹ مین کے طور پر اپنا کاروبار چلانے کو کہا، کیونکہ مقامی ڈیلر صرف انہیں ہی تسلیم کرتے تھے جہاں آفر کرنے والا کوئی مرد ہو۔ قتل کے ایک مقدمے میں ان کی گرفتاری کے بعد گریسیلڈا نے خود اپنے کاروبار کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اپنے تعارف کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ بنا دیا۔ La madrina. کیوبا کے تقریباً 1,35,000 شہری امریکہ منتقل ہوئے۔ ان میں سے کچھ امریکہ آنے سے پہلے سے ہی جرائم پیشہ گروہوں، منشیات کے کاروبار اور کرائے کے قتل جیسی وارداتوں میں ملوث تھے۔ گریسیلڈا کی نظر ان پر ٹھہر گئی اور انہوں نے انہیں اپنے منشیات کے کاروبار کے لیے دوبارہ منتخب کرنا شروع کر دیا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں جب گریسیلڈا کو کیلیفورنیا میں گرفتار کر لیا گیا تو ان کا پورا نیٹ ورک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا اور ان کا خوف تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 دہائیوں تک کیسے میامی کو بڑی صفائی سے بغیر گرفتار ہوئے اپنے منشیات کے دندے کے لیے استعمال کیا۔ نیٹ فلکس کی سیریز بنانے والی ٹیم نے اس کی وجہ ان کی صفت یا ان کی ذات کو قرار دیا۔ چونکہ وہ ایک خاتون تھی تو وہ بآسانی منظر سے ہٹ جاتی، پھر جب انہیں گرفتار کرنا ہوتا یا وہ کسی معاملے میں مطلوب ہوتی تو وہ منظر عام سے غائب ہو جاتی۔
किसी को ये यकीन भी नहीं था कि एक खातून इस तरह का बेरहम गिरोह चला रही है। 17 फरवरी 1985 को ग्रिसिल्डा को इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो कोकीन पैदा करने, दरामद करने और तकसीम करने के जराइम में कसूरवार करार पाई। इन्हें कत्ल के मुकदमात में 3 दफात पर भी कसूरवार पाया गया। वो 2 दहाई तक जेल में रहीं। इनकी कैद के दौरान इनके तीनों बेटे कत्ल हो गए। सन 2004 में इन्हें रिहा करते ही वापस कोलंबिया भेज दिया गया, जहां इन्होंने फिर खामोशी से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। सितंबर 2012 को 69 बरस की उम्र में एक मोटरसाइकिल सवार ने इन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाले शख्स ने बिल्कुल वही अंदाज अपनाया जो इन्होंने अपने दौर में दूसरे लोगों को कत्ल करने के लिए अख्तियार किया था। ग्रिसिल्डा का कत्ल इनके खिलाफ पाई जाने वाली हकीकी नफरत को जाहिर करता है। सन 2012 में वो एक बेज़रर खातून थी। वो बेपरवाह अंदाज में जिंदगी गुजार रही थी। इनके 4 में से 3 बच्चे कत्ल हो चुके थे। ग्रिसिल्डा एक आम से गिराने से मंजर पर आई, जिसके हाथ खाली थे और जिसके पास करने को कुछ नहीं था, और फिर वो इतने बड़े तजर्बात से गुजरती हैं। मगर जब आप इस कहानी के अंजाम तक पहुंचते हैं तो फिर ये कहीं ज्यादा भयानक है।